میرے بھائیوں، پچھلے چند جمعوں سے ایمانیات کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ آج انشاءاللہ ارکان ایمان میں سے ایمان بالرسل پر بات ہوگی۔ رسولوں پر ایمان لانے سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات اور احکامات پہنچانے کے لیے جن انبیاء اور رسل کو منتخب فرمایا ان کو مانا جائے، ان کی تصدیق کی جائے، اور یہ ایمان رکھا جائے کہ انہوں نے اللہ نے جو انہیں پیغام دیا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن انبیاء و رسل کا نام قرآن مجید میں ذکر کر دیا اور کچھ کا نہیں ذکر کیا، ان سب پر ایمان لانا لازم ہے۔ در حقیقت خالق کی شریعت کو مخلوق تک پہنچانے کا جو واسطہ ہے یہ نبوت ہے۔ خالق کی شریعت کو مخلوق تک پہنچانے کا جو واسطہ ہے یہ نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے جسے بھی چاہا منتخب فرما لیا، اور یہ اختیار صرف اللہ کے پاس۔ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ ہی ہے جو برگزیدہ بنا لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے، صحیح رہنمائی دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ نے آخر رسول مبعوث کیوں فرمائے؟ اس میں کیا حکمتیں؟ اس میں پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کے رب کی عبادت پر لگایا جائے، اس وجہ سے انبیاء بھیجے۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو، انسانوں کو بندوں کی عبادت سے نکالا جائے اور بندوں کے رب کی عبادت کی طرف لگایا جائے، اور اس عظیم مقصد کی یاد دہانی کے لیے کہ جس مقصد کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و رسل مبعوث فرمائے تاکہ وہ یاد دہانی۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا یہ پیغام دے کر أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور طاغوت یعنی شیطان سے اجتناب کرو۔ یہ پہلی حکمت تھی جس کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ لوگوں پر حجت قائم کی جائے کہ کل کو کوئی نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رسلا مبشرین، ہم نے رسول بھیجے جو خوشخبری دینے والے تھے، ومنذرین ڈرانے والے تھے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور بے شک اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔
یعنی دوسرا مقصد انبیاء کے بھیجنے کا وہ حجت قائم کی جائے رسولوں کو بھیج کر، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ تیسری حکمت، بعض غیبی امور جن کو لوگ اپنی عقلوں سے نہیں سمجھ سکتے، ان کی خبر دینا، ان کو بیان کرنا۔ مثلا اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں، فرشتوں کا ذکر، روز قیامت کے حالات، حساب و کتاب کی بات، جنت اور دوزخ کی بات، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو انسانی عقل خود نہیں سمجھ سکتی۔ اللہ نے انبیاء کے ذریعے یہ چیزیں لوگوں کو بتائیں۔ اور چوتھی حکمت یہ تھی کہ عملی نمونہ پیش کیا جائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان انبیاء و رسل میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ اللہ فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر فرمایا وَلَقَدْ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ سب نبیوں اور رسولوں کے بارے میں بھی یہ بات بیان فرمایا۔ تو اللہ چاہتا تھا کہ عملی نمونہ پیش کیا جائے، کر کے دکھایا جائے۔ پانچویں حکمت یہ تھی کہ لوگوں کے نفوس کی اصلاح کی جائے اور ان کا تزکیہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اس کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً اس سے قبل وہ واضح گمراہی میں تھے۔ اس لیے میرے بھائیو، ایمان لانا بہت ضروری ہے تمام انبیاء پر، اور اس بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا۔ سب انبیاء و رسل دین اسلام لے کر آئے تھے۔ پہلا کلمہ ایک ہی تھا، کلمے کا پہلا حصہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ البتہ دوسرا حصہ بدلتا رہتا تھا ہر رسالت اور نبوت کے دور میں، یعنی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ یعنی پہلا کلمہ ایک ہی رہا، صرف رسالت کی تبدیلی ہوتی رہی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام، صرف اسلام۔ اس لیے ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ تمام انبیاء کا جو دین ہے وہ اسلام۔ اسی طرح تمام رسل بشر ہیں اور انہیں علم غیب نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے آج تک آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، مگر وہ کھانا بھی کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور اپنی ضرورتوں کے لیے بازاروں میں بھی آتے جاتے تھے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے
وجعلنا لهم ازواجا وذريہ، ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی، ان کی اولادیں بھی بنائی۔ معلوم ہوا تمام انبیاء اور رسل انسان تھے، کھاتے پیتے تھے، شادی بھی کرتے تھے، سوتے بھی تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، تھکاوٹ بھی محسوس کرتے تھے۔ اسی طرح باقی انسانوں کی طرح خوشی اور غمی، مشقت و آسانی جیسے عوارض ان پر لاحق ہوتے تھے، جیسے باقی انسانوں کو۔ یہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علم غیب نہیں جانتے۔ اللہ فرماتا ہے عالم الغیب، وہی غیب کا علم جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی کو غیب کی خبریں نہیں دیتا۔ الا من ارتضی من رسول، مگر جو پسند کر لیتا ہے کسی رسول کو، اس کو غیب کی خبر دیتا ہے۔ وَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، فرمایا جب یہ غیب کی خبر دیتا ہے تو اس کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے کہ ادھر ادھر نہ جائے۔ تو معلوم ہوا انبیاء کو اللہ وحی کے ذریعے غیب کی خبریں دیتا ہے۔ ہمارے لیے وہ غیب، لیکن انبیاء کے لیے بھی اس وقت تک غیب جب تک خبر نہیں دی گئی۔ جب اللہ نے خبر دے دی تو انبیاء اور رسل کے لیے وہ غیب نہیں رہا، کیونکہ اللہ نے بتایا۔ غیب وہ ہوتا ہے جو کسی کے بغیر بتائے پتہ چل جائے۔ تمام رسول غیب کا علم جو جانتے تھے، وہ سارا کا سارا علم اللہ کا بتایا ہوا تھا۔ ہمارے لیے وہ غائب، لیکن جب اللہ بتا دیتا تھا ان کے لیے بھی اس وقت تک غیب تھا جب تک نہیں بتایا تھا، اور جب بتا دیتا تھا تو وہ غیب کا علم رسول اللہ یا جو بھی نبی اور رسول ہوتا اس کے علم میں آ جاتا تو وہ غیب کا علم نہ رہتا۔ ہمارے لیے وہ بھی غیب کا علم۔ دیکھیں، کوئی خبر کوئی دے اور میں اس خبر دی ہوئی خبر کو آگے بیان کروں تو یہ غیب کا علم نہیں ہے۔ میں خود یعنی بغیر کسی کے بتائے آپ کو کوئی بات بتاؤں تو یہ غیب کا علم۔ اس لیے نبیوں کو اللہ غیب کا علم دیتا ہے، یہ اس آیہ مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے، لیکن وہ اللہ دیتا ہے، وہ خود نہیں جانتے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، حضرت عائشہ پر تہمت کا واقعہ اور 70 صحابہ کو شہید کرنے کا واقعہ، یہ واقعات بتاتے ہیں کہ اللہ جو خبر اپنے نبی کو دیتا وہی خبر ان تک معلوم ہوتی، اور جو خبر نہ دی ہوتی وہ معلوم نہیں ہوتی۔ تو یہ انبیاء اور رسل کے بارے میں ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اپنے نبی کو کہ اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے آگے بیان کر دو، اور وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کرو گے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تم نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں بچا کے رکھے گا لوگوں سے۔ یعنی گویا انبیاء و رسل تبلیغ رسالت میں معصوم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو تبلیغ رسالت میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ تبلیغ رسالت جو اللہ کی طرف سے ان کی ذمہ داری ہے اس میں وہ معصوم ہیں، کوئی غلطی اس میں نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی موقع پر کوئی غلطی ہو تبلیغ رسالت کے علاوہ تو اللہ بتاتا ہے
اور نبی توبہ کرتا ہے، نبی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اسی طرح انبیاء اور رسل کی تعداد کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ سے پوچھا گیا، حضرت ابو ذر پوچھتے ہیں کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا 124,000 1,24,000۔ یہ بتا کر آگے فرمایا الرسل من ذالک، ان میں جو رسول تھے 315، یعنی وہ 315 تھے۔ معلوم ہوا 315 رسول تھے اور باقی سب انبیاء تھے۔ اب یہاں یہ فرق جب اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا تو ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان بہت اختلاف ہے، لیکن ان سب میں جو صحیح رائے ہے وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی طرف اللہ کی وحی نازل ہو اور وہ صرف پابند ہے اس وحی کو پہنچانے کا ان پر جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ صرف ان کو اللہ کی وحی پہنچانے کا پابند ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، بس باقی ہر ایک کو نہیں۔ جو اس پر ایمان لاتے ہیں اللہ کا جو پیغام آتا ہے ان تک پہنچاتا ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جس پر وحی کا نزول ہو اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی تبلیغ وحی کا پابند ہے، اور جو کفار اور مشرکین ہیں ان کو بھی تبلیغ رسالت پر وہ مامور ہے۔ یہ فرق جو ہے نبی اور رسول کا، یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک صحیح حدیث میں ذکر کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا، کیونکہ ان سے پہلے جتنے بھی گزرے وہ سب انبیاء تھے۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس، شین یہ اور سا، 3 نقطوں والی سا، حضرت شیس علیہ السلام، اور اس کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام، یہ انبیاء تھے۔ اور پہلے رسول جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، یہ اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان سے اللہ نے کلام بھی کیا۔ اور پھر اس نے پوچھا آدم اور نوح کے درمیان علیہم السلام کتنی مدت تھی؟ تو آپ نے فرمایا 10 قرون، یعنی 10 صدیاں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ اسی طرح بعض انبیاء اور رسل کے واقعات اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیے اور بعض کے نہیں کیے۔ جن کا ذکر کیا ان کی تعداد 25 ہے، یعنی قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، کچھ رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ پر کیا ہے، من قبل، جو پہلے آئے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ پر نہیں کیا۔ یعنی صرف 25 کا ذکر آتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ ان میں سے جو افضل رسول ہیں وہ اولو العزم کہلائے، اولو العزم کہلائے،
اور اولو العزم کا معنی ہے عالی ہمت والے. وہ نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ انبیاء ہیں جن کو اولو العزم کہا گیا. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ ایسے صبر کرو جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کی. تو یہ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہوں پر یہ بھی نوح علیہ السلام اور ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ بن مریم کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا. تو یہ اولو العزم انبیاء اور رسول ہیں، اور رسولوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں. سب سے افضل رسولوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ خاتم النبیین، امام المتقین ہیں، بنی آدم کے سردار ہیں، صاحب مقام محمود ہیں، اور صاحب حوض کوثر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے افضل شریعت دے کر مبعوث فرمایا. سب سے افضل شریعت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. وبیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا دیا جائے گا، لواء الحمد. ولا فخر، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں. وما من نبی یومئذ، کوئی بھی نبی ایسا نہیں. آدم فمن سوا، آدم ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور، الا تحت لواء یوم القیامہ، قیامت کے دن سب کے سب انبیاء اور رسل میرے جھنڈے کے نیچے ہوں. یہ اعزاز ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی امت پیدائش کے لحاظ سے سب سے آخری امت ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. یعنی یہ اعزاز اس امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ خیر امت بھی اس امت کو کہا گیا. معلوم ہوا ہمیں انبیاء پر جن جن طریقوں سے ذکر کیا گیا اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے، اور ہمارے ذمے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری. ایمان سب پر لانا ہے، لیکن اطاعت اور فرما برداری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ آپ کی شریعت نے پچھلی شریعتوں کو ختم کر دیا، پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اور پچھلی نبوتوں اللہ کے نبی نے جب یہ فرما دیا کہ اگر اب موسیٰ زندہ ہو کر آ جائیں وہ بھی میری پیروی کریں گے، اور اگر تم ان کے پیچھے لگ جاؤ تو تم گمراہ ہو جاؤ. موسیٰ اپنے وقت کے نبی تھے. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ انہی کی فرما برداری، انہی کی اطاعت. باقی ایمان سب انبیاء پر جو بھی اللہ نے بھیجے، چاہے ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے، ایمان سب پر لانا یہ واجب اور ضروری ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.